ایسے بہت واقعات ہیں, 6 مہینے ہو گئے باڈی خراب نہیں ہو رہی, خوشبو آ رہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شہید کوئی اللہ کے راستے میں جان دے کے شہید ہوتا ہے نا, تو خون جو اس کے باڈی سے نکلتا ہے, تو قیامت کے دن جب یہ شہید آئے گا, لونہ لون دم, تو اس کے خون کا رنگ خون جیسا ہوگا مگر خوشبو خون جیسی نہیں ہوگی. فرمایا ریحہ ریح مسک, اس کی خوشبو مشک جیسی ہوگی, جو ہرن کی ناف سے نہیں مشک نکلتا, اتنی بہترین خوشبو ہوگی. تو اب اگر کسی کو یہ اعتماد ہو کہ مفتی طارق مسعود صاحب جھوٹ اتنی لمبی ممبر پہ بیٹھ کے پھینکیں گے نہیں, تو اس کو اب مزید کسی سائنسدان کی ضرورت نہیں ہے اس خبر کی تصدیق کے لیے. اور اگر کسی کا خیال ہے کہ بھائی ہو سکتا ہے پھینک رہے ہو بیٹھ کے, تو وہ پھر کہے گا یار مجھے یقین نہیں ہے. تو اگر ڈاکٹر کہیں گے کہ ایسا پاسبل ہے تو مان لوں گا, ڈاکٹر کہیں گے امپاسبل تو نہیں مانوں گا. لیکن اگر آپ کو یقین ہے کہ بولنے والا سچ کہہ رہا ہے, پھر آپ ڈاکٹر کو سائڈ پہ لگا دو گے. آپ بولو گے بھائی یہ میڈیکلی تو ممکن نہیں ہے لیکن خدا کے لیے ممکن ہے, اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. تو ہم جس پیغمبر کو سائنس کے مقابلے میں لاتے ہیں اس پیغمبر کے سچے ہونے کا ہمیں یقین ہے, اور وہ پیغمبر سائنس کے خلاف بات نہیں کرتے. البتہ کچھ باتیں ایسی کرتے ہیں جہاں سائنس کی پہنچ نہیں ہے. دیکھو سائنس کے خلاف چلنا الگ بات ہے, اور ایسی بات کرنا جہاں تک سائنس پہنچی نہیں ہے, یہ دونوں میں بڑا فرق ہے. مذہب کبھی سائنس کے اگینسٹ نہیں چلتا. مذہب ایسی باتیں ضرور کرتا ہے جو سائنسدانوں کی اپروچ سے, سائنسدان کو کیا پتا جنت کیا ہوتی ہے, جہنم کیا ہوتی ہے, برزخ کیا ہوتی ہے, نیک عمل, یہ میڈیکل سائنس کا شعبہ ہی نہیں ہے. کرامت کیا ہوتی ہے, معجزہ کیا ہوتا ہے, اللہ کیا کیا کر سکتا ہے, یہ سائنس کا شعبہ تھوڑی ہے. سائنس تو یہ کہتی ہے کہ اسباب کو اسباب سے ملا کے اگر کوئی رزلٹ نکلے گا تو ہم اس پر یقین کریں گے, نہیں نکلے گا تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے. یہ سائنس کا ٹاپک ہے, اور وہ بذات خود ٹھیک ہے, یہ سائنس کی حد تک ٹھیک ہے. لیکن کچھ باتیں سائنس سے ہٹ کر بھی بولتے کیوں نہیں بھائی ہوتی. میں نے ایک امریکن تھے, ہمارے ایک رشتہ دار امریکہ میں رہتے تھے, بڑے پڑھے لکھے ہیں. میں نے ان سے پوچھا کہ یہ گورے جنات کو مانتے ہیں؟ انہوں نے کہا لیبارٹری کے اندر نہیں مانتے, لیبارٹری کے باہر مانتے ہیں. ٹھیک ہے نا, لیبارٹری کے اندر نہیں مانتے, لیبارٹری کے باہر مانتے ہیں. جب چڑھتا ہوا دیکھتے ہیں نا جن کسی کے اوپر, اور سارے ڈاکٹر کہتے ہیں بھائی پتہ نہیں ہماری سمجھ سے بالاتر ہے, تو مان لیتے ہیں کہ کچھ اور مخلوق بھی اللہ نے پیدا کی ہیں. جنات بھی ایسے ہی ہیں. اب میڈیکل سائنس کا طالب علم خام خام میں الجھ رہا ہوتا ہے, جن چڑیل بھوت کچھ نہیں ہوتے. بھائی اللہ نہ کرے جب چڑھ گیا نا تو پھر بولو کہ یہی سب کچھ ہوتا ہے. لیکن عامل جو کہہ رہے ہیں نا جن چڑیل, وہ الو بنا رہے ہیں. ایسا نہ ہو کہ جن کی چکر میں آپ عاملوں کے پاس پہنچ جائیں, یہ کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا, یہ مسمرزم کر کے آپ کو الو بناتے ہیں. لیکن حقیقت میں بھی جنات ہوتے ہیں, انگریزوں پہ بھی آتے ہیں, اتنے نہیں آتے جتنے ہمارے یہاں آ رہے ہیں. ہمارے یہاں تو ہول سیل کے حساب سے نا, اس لیے کہ عامل جہاں پہنچے گا 25-30 چڑیلیں لے کے پہنچ جائے گا وہ. تو یہاں تک کہ بعض دفعہ خود ڈاکٹر آ کے کہتے ہیں اس کا کوئی روحانی علاج کراؤ بھائی, پھر وہ آپ جاتے ہیں عاملوں کے چکر میں. حالانکہ روحانی علاج کا مطلب فاتحہ پڑھ کے دم کرو, سورہ فلق, بس اتنا کافی ہے. تو ہر چیز کو سائنس کے معیار پہ پرکھنا یہ حماقت اور بے وقوفی ہے. جیسے میں اکثر بیان میں ایک بات کہتا ہوں, آج بہت سے لوگ پریشان ہوتے ہیں. اچھا جہاں سائنس چلانی چاہیے وہاں نہیں چلانا بھی بے وقوفی ہے, یہ بھی ذہن میں رکھو. مثال کے طور پر مذہب ایک چیز میں خاموش ہے, نبی نے ہمیں اس بارے میں کچھ نہیں بتایا, تو پھر تو جب پیغمبر ہی بتائیں گے نا ہمیں, پیغمبر نہیں بتا رہے تو پھر ہم نے پھر اسباب کو سامنے رکھ کر ہی فیصلہ کرنا ہے. پھر ہوائی باتوں میں آنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے, اس لیے کہ دلیل یا تو عقل سے ہوگی یا نقل سے. عقل کی دلیل جو سائنسدان بتاتے ہیں, جو مشاہدے پر مبنی حقیقت, اور نقل پیغمبر سے. تو اگر ہمارے پاس مذہب سے بھی دلیل نہیں ہے اور ہمارے پاس سائنسدانوں سے بھی کوئی دلیل نہیں ہے, پھر اس پر ایمان لانا وہ توہم پرستی ہے. کیونکہ ہم بہت ساری چیزیں ایسی مانتے ہیں جو نہ ہمیں مذہب نے بتائیں اور نہ ہمیں سائنسی حقیقت سے پتہ چلتی ہیں. وہ ہماری اپنے باپ دادا کی کچھ رسومات ہوتی ہیں, وہ ہمارے اپنے خیالات ہوتے ہیں, وہ روحانی عاملوں کی فضول بکواسات ہوتی ہیں. جیسے ہمزاد ہوتا ہے, موکل ہوتا ہے, یہ ٹوپی ڈرامے ہیں. ہمزاد موکل کچھ بھی نہیں ہوتا, سمجھ رہے ہو, نہ کوئی حصار وسار, یہ سب فضول باتیں ہیں. ہمزاد میں لوگوں سے کہتا ہوں ٹوٹل آپ جتنے ہو نا اتنے ہی ہو, آپ کے ساتھ کوئی دوسرا ہمزاد نہیں ہے. آپ کا نام اگر وسیم ہے تو ٹوٹل
سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک جتنے ہو ٹوٹل یہیں سے شروع ہو کے یہیں ختم ہو رہے ہو. کوئی آپ کے ساتھ موکل ہمزاد نام کی کوئی چیز نہیں ہے. یہ عاملوں کی فضول باتیں ہیں لوگوں کو الو بنانے کے لیے نا, کہ ہم نے تمہارے ہمزاد پہ قبضہ کر لیا ہے, موکل چھوڑے ہوئے ہم نے تمہارے اوپر, تو کچھ بھی نہیں ہے. ہاں جنات ہوتے ہیں, وہ ہر انسان کے ساتھ ہوتے ہیں, فرشتے بھی ہوتے ہیں, جنات بھی ہوتے ہیں, تو ہونے دو, ہماری صحت سے کوئی فرق, ہم نے تو وہی کرنا ہے جو ہماری کھوپڑی میں آ رہا ہے. جنات نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں, فرشتے نقصان سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں. قرآن کہتے ہیں لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ. بہت سے فرشتے ہیں جو ہماری حفاظت میں لگے ہوئے ہیں. دیکھو جیسے ہماری باڈی پہ جرمز حملہ کرتے ہیں نا, تو اللہ نے ہمارا اندرونی نظام بنایا ہوا ہے, ہمارے اندر کے جراثیم ان باہر کے جراثیم سے ہر وقت لڑ رہے ہوتے ہیں. مرتے ہی ہماری ڈیڈ باڈی ایک دم سڑنا کیوں شروع ہو جاتی ہے پتہ ہے آپ کو؟ ارے جیسے ہی مرتے ہیں فوراً باڈی سڑتی ہے نا, وجہ کیا ہے؟ اندر کے جراثیم میں اب لڑنے کی طاقت ختم, لہذا باہر کے جراثیم حملہ کرتے سڑا دیتے ہیں, ہمیں کھا کے ختم کر دیتے ہیں. تو یہ ہر وقت, یہ ہم جب زندہ ہوتے ہیں تو بھی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن باہر جب وہ حملہ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے اندر کے جراثیم میں بھی اس کو ان سے فائٹ کر رہے ہوتے ہیں. جیسے کرونا کے جرثومہ جیسی گیا نا, جو اس کا وائرس گیا, فوراً اینٹی باڈیز تیار ہونا شروع, ہمارے اندر کی باڈیز جو ہے اینٹی باڈی بننا شروع ہوتی ہے, اور وہ اس کرونا کے جرثومے سے لڑنا. اور یہ ایسی زبردست خاندانی لڑائی ہے, یہ بھی اللہ کے وجود کی دلیل ہے. جس ڈیزائن کا وائرس بنتا ہے نا باڈی میں, ہماری باڈی اسی ڈیزائن کا وائرس بنا کے مارتی ہے اس کو. اللہ کی قدرت دیکھو یار. مثال کے طور پر کرونا کی شکل اگر ایسے, ایک مثال دے رہا ہوں, ایسا نہ ہو کہ ایسے سمجھ لو آپ, ہاں کوئی ڈاکٹر بیان کریں کہ مفتی صاحب کو یہی نہیں پتا کرونا ایسا تھوڑی ہوتا ہے. ایک مثال دے رہا ہوں, اگر اس طرح شیپ میں ہے نا, تو ہماری باڈی جو وائرس بنائے گی نا لڑنے کے لیے, وہ بھی اس شکل میں ہوگا تاکہ اس میں پھنس جائے جا کے. وہ نہیں آ رہی سمجھ میں؟ دیکھو جب کوئی آپ سے لڑنے کے لیے پنجہ یوں بناتا ہے, تو آپ اس کے پنجے کو پکڑنے کے لیے یوں بناؤ گے, ایسے ہی پنجہ بناؤ گے, اسی اسٹائل سے کھولو گے تاکہ اس میں کیا ہو جائے, پھنس جائے. تو جس ڈیزائن کا وائرس حملہ کرتا ہے, ہماری باڈی اسی ڈیزائن کا وائرس بنا کے اس کو کیا کرتی ہے, پکڑ لیتی ہے. یہ اللہ کا نظام ہے, یہ خود اللہ کے وجود کی ایک دلیل ہے. باڈی کو کہاں سے پتہ چل گیا تھا ایسا وائرس آئے گا تو ایسا بنانا ہے؟ اللہ نے ایسا سسٹم آٹومیٹیکلی لگا دیا ہماری باڈی میں کہ, اور یہ 24 گھنٹے پھڈا چلتا رہتا ہے, ہر وقت جرثوم میں حملہ کر رہے ہیں ہمارے والے, توپیں چلا رہے ہیں, 24 گھنٹے بارڈر پہ لڑائی ہو رہی ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ باہر کا دشمن اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ وہ آپ کی جراثیم کو مار کے اس پہ حاوی آ جاتا ہے, پھر آپ بیمار ہو جاتے ہو, پھر بھی ایک دم مرتے نہیں ہو, پھر باڈی لڑنا, وہ کہتے ہیں ابھی تو بیٹا شکست ہو گئی, ابھی پھر ہم دوبارہ تیاری کرتے ہیں. وہ جا کے دوبارہ سے تیاری کر کے, پھر جب ایک دفعہ وہ وائرس کو شکست دیتے ہیں تو اتنے پاورفل ہو جاتے ہیں کہ ان کو جنگ لڑنا, اس وائرس کے خلاف, اس بیکٹیریا کے خلاف جنگ لڑنا آ جاتا ہے ان کو. کہتے ہیں اب تو حملہ کر کے دکھا, اب تو ہم نے سیکھ لیا, تو یہاں سے آتا ہے ایسے تیرے کو چپت لگاتی ہے, لگتے ہی تو مرتا ہے. تبھی ایک دفعہ جو بیماری ہو تو عام طور پہ دوبارہ نہیں ہوتی وہ. اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اتنا پاورفل حملہ ہوتا ہے کہ آدمی وہ باڈی اس کا لڑ نہیں سکتی, اور بالآخر انا للہ و انا الیہ راجعون. جیسے ہی انا للہ ہوا, سارے جراثیم کی عید ہو جاتی ہے جو حملہ کرتے ہیں نا, اوے اب تو بھائی اس کے جراثیم میں کیا ہو گئے, اب تو لڑنے کی طاقت ہی نہیں. وہ ایسا حملہ کرتے ہیں کہ وہی اتنے خوبصورت چمکتا ہوا انسان, ادھر سے آنکھ ابلنا شروع, ادھر سے کان اور منہ پھٹنا شروع اور سڑنا شروع. اللہ بتا دیتے ہیں کہ پیدائش سے لے کے اب تک تیرے اندر میں نے ایسے بیکٹیریا پیدا کیے تھے جو ان سے لڑ رہے تھے. آج تو مرا ہے تو اب تجھے پتا چلا تیری اصل حقیقت کیا تھی, اصل تو یہ ہے. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو جیسے جسمانی بیماریوں سے لڑنے کے لیے اللہ نے ہمارے اندر بیکٹیریا پیدا کی ہے نا, ایسے ہی جنات اور شیاطین بھی ہمیں ہر وقت نقصان پہنچانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں, جس کو سائنسدان نہیں مانتے, کیونکہ جنات لیبارٹری کا ٹاپک ہی نہیں ہے, موضوع ہی نہیں ہے. انسان مادی چیزوں کے بارے میں غور کر سکتا ہے, جنات کوئی مادی چیز نہیں ہے. اللہ نے آگ سے بنایا ان کو, لہذا وہ انسان کی پہنچ سے کیا ہیں, بالاتر. فرشتے بھی انسان کی پہنچ سے اوپر کی چیز ہیں. وہ اللہ نے بتا دیا میں نے روشنی سے ایک مخلوق پیدا کی جس کو فرشتے کہا جاتا ہے, اور ایک مخلوق میں نے آگ سے پیدا کی ہے جس کو جن کہا جاتا ہے. وہ الگ مخلوق ہے, وہ لیبارٹری میں آ ہی نہیں سکتی. وہ ہاں محسوس ہو سکتی ہے جس کو وہ ٹچ کرے, ٹھیک ہے نا.
جس کو نظر آ جائے، جس کو وہ جس پہ سوار ہو جائے اس کو محسوس ہوگی. تو وہ اللہ کا ایک نظام ہے. تو اب جنات کی طبیعت میں شر غالب ہے. جنات ہر وقت انسان کو نقصان پہنچانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں. لیکن اللہ نے جیسے باہر کے بیکٹیریا حملہ کرتے ہیں تو اندر بھی جراثیم رکھے ہوئے ہیں، ایسے ہی باہر کی یہ جو مخلوق ہے جو نظر نہیں آتی یہ حملہ کرتی ہے، تو اللہ نے اس کے دفاع کے لیے بھی ایسی مخلوق انسان کی حفاظت کے لیے رکھی ہوئی ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی، جس کو کیا کہا جاتا ہے؟ فرشتہ. انگلش میں، عربی میں ملائکہ، انگلش میں اینجل کہتے ہیں میرا خیال ہے، اور اردو میں فرشتہ، جس کو ہمارے پشتوں میں کہتے ہیں پرشتہ. کیا کہتے ہیں؟ پرشتہ. وہ پرشتے سے مجھے یاد آیا، یہ مجھے لفظ کیوں یاد آیا، وہ ہمارے ایک دوست تھے، جماعت میں گئے ہوئے تھے وزیرستان کی طرف، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ان کے گھر اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں، کہہ رہے ہیں ہمارے تو تصور میں نہیں تھا اتنا بڑا گھر بھی کسی کا ہو سکتا ہے. تو کہہ رہے ہیں میں گیٹ کے اندر چلا گیا غلطی سے، میں سمجھا کوئی بھائی ہے، کوئی گھر نہیں ہے، یہ ویسے ہی کوئی گراؤنڈ ہے کچھ بھی ہے. کہتے ہیں میں گیا تو وہ جو ہے نا وہ ایک دم سب غصے میں آ گئے کہ بھائی یہ کسی کے گھر میں تم بغیر پرمیشن کے کیوں داخل ہو رہے ہو. کہہ رہے ہیں وہ 2-3 لوگ مجھے پکڑ کے مارنے کے لیے بھاگے، یہ کراچی کے تھے. کہہ رہے ہیں وہ شکر ہے ہمارے جماعت کے ساتھی وہ بھی یہیں کے، انہوں نے کہا مت مارو، پرشتہ ہے پرشتہ، یہ بری نیت سے نہیں جا رہا ہے بھائی. یہ تو وہ کہتے ہیں انہوں نے 2-3 دن اعمال دیکھے نا ان کے کہ یہ نیک آدمی ہے، تو کہنے لگے اس کو مت مارو، یہ پرشتہ ہے پرشتہ. تو اس کو یہ لفظ یاد ہو گیا. کہہ رہا مجھے اتنا اچھا لگا ان کا یہ لفظ، مجھے واقعہ یاد آتا ہے کہ بھائی مجھے مت مارو، اس کو مت مارو، یہ کون ہے؟ پرشتہ ہے، یہ کوئی بری نیت سے نہیں آیا ہے، غلطی سے چلا گیا بیچارہ. وہ تو شکر ہے وہیں کے مقامی آدمی نے بچا لیا، ورنہ اس کا انا للہ ہو سکتا ہے اس کے خون میں سے بھی خوشبو آ رہی ہوتی 2-4 دنوں بعد. ٹھیک ہے، تو کیا بات کر رہا تھا میں؟ ہاں، تو فرشتے بچاتے ہیں اللہ کے حکم سے. بہت سارے فرشتے ہوتے ہیں جو آپ کی حفاظت پہ مامور ہوتے ہیں، اور یہ دن رات یہ چل رہا ہے. اچھا بات چل پڑی ہے تو فرشتوں سے ایک دو بات اور یاد آئی. دیکھو جنات کو محبت ہے گندگی سے، اور فرشتوں کو محبت ہے صفائی اور خوشبو. فرشتوں کو گندگی سے اتنی نفرت ہے کہ حدیث میں آتا ہے جب کوئی شخص مسجد میں نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے یا نماز کے بعد بیٹھا ہے، نماز پڑھ کے بھی بیٹھا رہے گا تو اس کو ثواب ملتا رہے گا، اور فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں ما لم یحدث فیہ، جب تک کہ اس کی ہوا خارج نہ ہو. اگر ہوا خارج ہوئی فرشتے بوریا بستر لے کے شاٹ. کیونکہ فرشتوں کو بدبو سے کیا ہے؟ نفرت. فرشتوں کی اللہ نے صفت ایسی بنائی، ہر اچھی چیز سے ان کو محبت ہے. آپ جب تلاوت کرتے ہیں خاص طور پہ تہجد میں، حدیث میں آتا ہے فرشتے اس تلاوت کو سننے کے لیے جمع ہوتے ہیں. ایک فرشتہ آتا ہے وہ بتاتا ہے یہاں تلاوت ہو رہی ہے نماز میں، یہ تہجد میں تلاوت کر رہا ہے فلاں. دوسرا آتا ہے، تیسرا آتا ہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان تک فرشتوں کا تانتا بن جاتا ہے. وہ اتنی فوج جمع ہو جاتی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، ہم تو اپنی تلاوت کر رہے ہیں. اتنے فرشتے. اور یہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تلاوت ہوتی ہے نا، بعض لوگ قرآن خوبصورت پڑھتے ہیں، دل جمی ساتھ پڑھتے ہیں، فرشتے اتنا اس محبت کرتے ہیں اس تلاوت سے کہ فرشتے اپنا منہ اس شخص کے منہ پہ رکھ لیتے ہیں. اس کے ہونٹوں سے جو تلاوت نکل رہی ہے نا، اپنا منہ اس کے منہ پہ اوپر رکھتے ہیں تاکہ تلاوت کے الفاظ براہ راست ان کے منہ میں جانا شروع ہو جائیں. اتنی محبت کرتے ہیں فرشتے.